اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب اذان دی جائے جمعے کے لیے، جمعے والے دن نماز کی اذان دی جائے، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کی یاد کی طرف جلدی کیا کرو۔
دوڑ پڑا، وذروا البیع، اور اپنا اپنا کاروبار چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر جب نماز مکمل ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل، جو رزق اللہ نے لکھا ہے، حلال روزی تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا ہے بہت زیادہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمعے والے دن اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو ظہر کے وقت مسجد میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے، اس کی کسی حد تک غرض و غایت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات کہ اذان سن کے، نماز کے لیے اذان سن کے فوراً مسجد کی طرف آ جانا چاہیے، یہ صرف جمعے کے لیے خاص نہیں ہے۔ روزانہ ہی 5 وقت جس بھی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہی اذان سنی جائے فوراً کام چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کے کام چھوڑ دیتا ہے اور نماز کی طرف آ جاتا ہے، فوراً کام چھوڑ دیتا ہے، درمیان میں چھوڑا اور آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کام کو مکمل کرنے میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ گویا اس کا کام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اللہ کی مدد آ گئی تو پھر اور کیا چاہیے۔ اور جو شخص اذان سن کے کام نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میں ابھی کام کر لوں پھر بعد میں نماز پڑھ لوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی تو خیر بات ہی اور ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ جو صرف یہ کہتا ہے کہ چلے میں ابھی کام کر رہا ہوں، میں کام مکمل کر لوں بعد میں نماز پڑھ لوں، خیر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھوں کو اللہ کاموں سے بھر دیتا، اور وہ اس کے ہاتھ کاموں سے اس قدر بھر جاتے ہیں تو ساری زندگی وہ لگا رہتا ہے، اس کے کام مکمل نہیں ہوتے، اور اسی طرح وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن موت تک اس کے کام مکمل نہیں۔ تو بات صرف جمعے کے دن کی نہیں، ہر دن، ہر وقت جب بھی اللہ کی طرف سے اذان آئے اور اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا آئے، کام چھوڑ کے اللہ کی یاد کی طرف آنا ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ نماز کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں جماعتیں تو 2 ہی ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ حزب اللہ ہے کہ حزب الشیطان ہے، 2 ہی جماعتیں ہیں، 2 ہی گروپ ہیں، 2 ہی فوجیں ہیں۔ تو ہم کس فوج میں ہیں؟ 2 فوجوں میں سے ہم کس فوج میں ہیں؟ 2 گروہوں میں سے ہم کس گروہ میں ہیں؟ 2 پارٹیوں میں سے ہم کس پارٹی میں ہیں؟ اس کا فیصلہ لمحہ لمحہ ہو رہا ہوتا ہے، زندگی کے ہر قدم پر فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کس کے فوج کے سپاہی ہیں، ہم کس گروپ کے آدمی ہیں، کس پارٹی کے ممبر ہیں، شیطان کی پارٹی ہے یا رحمان کی پارٹی ہے۔ یہ ہر وقت فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت اذان ہوتی ہے وہ فیصلے کا وقت ہوتا کہ آپ اگر اللہ کی پارٹی ہے تو صدا آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر آ جائیں۔ اور اگر آدمی اس کے بعد، اس صدا کے بعد کوئی اور کام کرتا اور اس صدا کے اوپر کان نہیں دھرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی پارٹی کا آدمی نہیں، وہ اللہ کے گروپ کا، اللہ کی فوج کا بندہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایک شخص اٹھتا ہے
اٹھ کے اپنے وضو وغیرہ کرتا ہے، اٹھنے کی دعائیں پڑھتا ہے، پھر وضو وغیرہ کرتا ہے، اور جو نماز کی ابتدائی مبادیات چیزیں ہیں وہ پوری کرتا ہے، پھر وضو کر کے مسجد کو چل پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی فوج کا سپاہی ہے۔ یعنی صبح اٹھتے ہی فیصلہ ہو گیا، آپ کی صدیق پارٹی کے لوگ ہیں، جو شخص وضو کر کے مسجد کو چل پڑا صبح ہی صبح، اس کو اور کسی بات کی فکر نہیں، اس کو فکر اس بات کی ہے کہ میں نے نماز پڑھ، ادھر چل پڑا، فرمایا یہ اللہ کی فوج۔ دوسرا شخص اٹھتا ہے، وہ بھی اٹھ کے اپنے ابتدائی جو معاملات ہیں وہ پورے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد پھر وہ نکلتا ہے تو سیدھا منڈی کو، سیدھا بازار کو، سیدھا اپنے کام پہ، اور کوئی جو بھی اس کی خواہش، کوئی غرض، کوئی حاجت ہوتی ہے اس طرف چل پڑتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاجت حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاجتیں پوری کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی پارٹی میں شمار کرنے کا وقت ہے، لہذا اگر وہ وقت آپ نے ضائع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بجائے نماز پڑھنے کے وہ کسی اور کام میں مصروف ہو گیا تو فرمایا یہ شیطان کی فوج کا سپاہی، یہ جو گھر سے نکل کے جا رہا ہے کسی اور طرف، یہ دونوں فوجیں نکل رہی ہیں، فوج کے سپاہی نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے اور یہ شیطان کی فوج ہے۔ گویا قدم قدم پہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، رحمانی فوج ہے یا شیطانی فوج ہے، ہم اپنے آپ کو خود اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ، مومن جو ہے نا وہ نماز ترک نہیں کرتا یا مؤخر نہیں کرتا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو اور مومن کہے کہ چل یار پڑھ گا، یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ جب آپ کے اوپر وقت آ گیا اس کے بعد آپ کو ایک بھی لمحہ خیال آیا نا، آنکھ کھلتی ہے صبح اور دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہے، تو اگر یہ خیال آ گیا یا 2-4 منٹ اور سو لوں کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد اٹھ جاؤں گا، نماز میں بھی آدھا گھنٹہ ہے، جب یہ خیال آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کو تبکا دیا، اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ آپ نے اگر اس وقت اٹھنا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیطان کو پچھاڑ کے اٹھنا ہے، اس کی پارٹی کو دھکا دینا ہے، اللہ کی پارٹی بننا ہے۔ اگر آپ اٹھ جائیں گے تو اٹھ جائیں گے۔ تو مومن جو ہے 2 وجوہات کے علاوہ مومن کی نماز رہتی ہی نہیں، رہ سکتی ہی نہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا مومن ہو اللہ اکبر تندرست ہو اور اس کو کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ مسجد کو نہ آئے یا نماز نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کبھی مومن کی نماز مؤخر ہو سکتی ہے، صرف 2 وجوہات۔ کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سویا رہ گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، صرف یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کیا ہے، بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا، کسی کام میں ایسا مشغول تھا اس کو یاد نہیں رہا کہ نماز کا وقت تھا، نماز کا وقت نکل گیا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں فرمایا جب کسی کو یاد آیا تو وہی نماز کا وقت ہے، اور جب آنکھ کھلی تو وہی نماز کا وقت ہے، لہذا فوراً نماز پڑھنی۔ اور فرض میں کوتاہی تو خطرہ ہی بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض میں کوتاہی کرتا ہے، فرض نماز ہے، فرض بلاوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں انسان کوتاہی کرتا ہے، اللہ اکبر، تو ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو۔ مؤخر کیسے کیا جا سکتا؟ لوگ کہتے ہیں، بعض بار لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ آج زور رہ گئی تھی، اب میں کل کی زور کے ساتھ پڑھوں۔ لوگ قضا کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں، عشاء رہ گئی ہے تو کل عشاء پر پڑھنا۔ تو مجھ سے بھی بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں اگر تو آپ کو اللہ سے کوئی گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ کل عشاء تک آپ زندہ رہیں گے
تو پھر کالشہ وقت پڑھ لیجئے گا. تو اگر یہ گارنٹی نہیں ہے تو پھر ابھی پڑھو. فرض نماز کے لیے ممنوع وقت بھی کوئی نہیں ہے، یہ میں بات پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. فرض نماز کے لیے جو ممنوع اوقات ہے نا، سورج نکلتے وقت نماز نہیں ہوتی، سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں ہوتی، زوال کا وقت ہو بالکل نصف النہار تو اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی، یہ ممنوع اوقات ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز جب پڑھ لی فجر کی تو سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے عصر پڑھ لی تو مغرب تک کوئی نماز نہیں. یہ جتنے بھی اوقات ہیں یہ سارے نفلوں اور سنتوں کے لیے ہے. یہ ممنوع اوقات نوافل اور سنتوں کے لیے ہیں، فرض کے لیے نہیں ہے. فرض میں تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کی تو ہو سکتا ہے اگلا لمحہ آپ کا اس زندگی سے موت کی طرف لے جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ بیداری نیند بن جائے، ہو سکتا ہے یہ تندرستی بیماری بن جائے. لہذا ایک لمحہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویا ہوا رہ گیا تو جو ہی اس کی آنکھ کھلی وہی نماز کا وقت ہے. آنکھ بھلے اس وقت کھلے جس وقت سورج نکل رہا ہو، آنکھ کھلے سورج غروب ہو رہا ہو، آنکھ کھلے سورج نصف النہار پہ ہو، آنکھ کھلے جس وقت بھی وہی وقت ہے نماز کا. لہذا فرض نماز میں کوتاہی نہیں کرنی. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس نے عصر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پا لی، ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پا لی، فرمایا اس نے عصر پا لی. کیا مطلب؟ باقی 3 رکعتیں تو اس وقت ہوئی ہیں نا جب سورج غروب ہو رہا تھا، تو غروب کا وقت تو ممانعت کا وقت ہے. تو اس کا مطلب ہے فرض نماز کی ممانعت کا وقت نہیں ہے. فرض میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، فرض میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی. نفل میں گنجائش ہے، آپ اگلے دن کی تاریخ ڈال دیں، اس سے اگلے دن کی ڈال دیں، اس سے اگلے دن کی ڈال دیں. فرض میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ، تو اگر کوئی انسان اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے، اللہ کی فوج کا سپاہی ہے، تو پھر فوج تو فوج ہے بھائی، سپاہی تو سپاہی ہوتے ہیں. ان کو جس وقت بھی حکم ہو جاتا ہے وہ اٹھ کے اسی وقت بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، سارے کام چھوڑے. کاشن مل گیا، آواز آ گئی، بھائی فوجی ہے تو پھر اب اس کے بعد نخرہ کیا ہے؟ جو حکم ہو. تو اللہ کی فوج میں جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے والے دن میں اگر آ جائے، دکانیں کھلی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو فوراً سارے کام چھوڑ دے. بدر البیع، وہی اسی وقت کاروبار بند، ہر چیز بند، سب کچھ ختم. اس کا مطلب ہے اذان ہونے کے بعد جو شخص کاروبار کرتا ہے نا، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ کرتا. حلال روزی بھی کمانا گناہ ہے، جب اذان ہو گئی ہے تب چھوڑ دے. بدر البیع، چھوڑ، حکم ہے، قرآن ہے، چھوڑ دو. جو نہیں چھوڑتا اس کا مطلب اس کو اللہ کے کاشن کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے بلاوے کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی فوج کا سپاہی ہوتا تو اس کو ضرور، اب بارڈر پہ فوجیں کھڑی بھی ہوں، ایک طرف انڈیا کی فوج ہو، ایک طرف پاکستان کی فوج ہو، وہ اپنی فوج کو کاشن دے رہے ہیں، یہ اپنی فوج کو کاشن دے رہے ہیں. تو انڈیا کی فوج کیا کوئی کاشن ہو تو اس کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہمارا کاشن ہو تو ہمارا انڈیا کی فوج کے ساتھ تعلق نہیں. تو ایک اللہ کی طرف سے کاشن اور اشارے اور احکام آ رہے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. اب آپ کس پر کان دھر رہے ہیں، کس طرف کشش محسوس کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں آپ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں کہ شیطان کی فوج. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی آنکھ کھلے وہی نماز کا وقت، اور جو ہی آپ کو یاد آئے وہی نماز کا وقت ہے، فوراً نماز پڑھیں. لہذا اگر آپ بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں، کوئی شخص سویا رہ گیا، واقعتاً سویا رہ گیا، ہماری طرح نہیں، فجر کے وقت اذان کے وقت آنکھ کھلتی ہے، الارم بھی لگا ہوتا ہے،
فوراً بند کیا، آنکھیں بند کیے ہوئے، اس کو بند کیا اور سو گئے. پھر صبح اٹھ کے کہا جی میری آنکھ ہی نہیں کھلی. یہ جھوٹ ہے، آنکھ کھلی تھی. ہم نے شیطان کے کاشف کو قبول کیا، اللہ کے کاشف کو قبول نہیں کیا. اور یہ میں واقعہ آپ کو پہلے ایک دفعہ سنا چکا ہوں، بلکہ شاید ایک سے زیادہ دفعہ سنا چکا ہوں. ایک دفعہ ہم گئے تھے، میں اسٹوڈنٹس کا ٹرپ لے گیا تھا، لمبی بات ہے، پرانی بات. تو ہم بہت لمبا سفر کر کے سوات سے چلے، پشاور آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں صبح سے چلے ہوئے تھے. تو تھکے ہارے ہم پنڈی پہنچے رات کو. تو جہاں ہم، سردیوں کی رات تھی، غالباً 2 بجے کے قریب جا کے ہمیں سونا نصیب ہوا، بستر وغیرہ ملے. اب صبح فجر کے لیے سب نے اٹھنا تھا. گھر والے کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں فجر کے وقت جگا دیں. تو گھر والے نے جگایا اور ہم سب اٹھے. 15 20 25 30 لوگ تھے، پتہ نہیں کتنے. سب ہی اٹھے، نماز کے لیے گئے، نماز پڑھی. لیکن ہم میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو جب ذرا سا اس نے جگایا نا، اس نے رضائی منہ پھینکی، چھلانگ لگائی اور باہر بھاگ کے، اور جا کے اس نے جلدی سے باتھ روم گھسا، وضو کیا، نماز پڑھی. بعد میں وہ انہی میں سے ایک لڑکا دوسرے سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اٹھے تو سارے ہی تھے، تو آپ کس طرح اٹھے ہیں؟ آپ تو اٹھنے کا عجیب و غریب انداز تھا. تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور مجھے، میری آنکھ بھی کھل گئی، اب اگر میں بستر میں پڑا رہ گیا تو یہ بستر میرے لیے جہنم ہے، یہ آگ ہے میرے لیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ 70 حقب یا 80 حقب، حقب کتنے ہیں؟ وہ صدی ہے کہ سال ہے، کیا زمانہ ہے، وہ اتنا عرصہ ایک نماز کے بدلے جہنم میں جلے گا. اللہ اکبر. تو کہتا ہے میں پھر سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بستر جو ہے کہ اگر میں نماز کے لیے نہ اٹھا تو یہ بستر آگ ہے. جب میں اس کو آگ سمجھتا ہوں تو پھر آگ سے تو آدمی چھلانگ لگا کے باہر نکلتا ہے نا. آگ سے بچنا ہوتا ہے تو اسی طرح نکلنا ہوتا ہے. تو وہ لمحہ جب آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد آپ نے 2 نمبری نہیں کی، تو وہ آنکھ چاہے 10 بجے کھلی ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا کہ صحابی کو کھڑا کیا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے بلال کو جگانا ہے، اور پھر جگا کے آپ نے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بس بلال اٹھے اور اذان دے. تو وہ بلال کو کیا جگانا تھا، خود بھی تھکے ہوئے تھے اور اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوتے ہوتے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے سو گئے. اب سارے ہی سوئے رہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے رہے. اب حدیث میں آتا ہے سورج چڑھا، اوپر ہوا، گرم ہوا، سورج کی گرمی سے ہماری آنکھ کھلی. سورج کی گرمی کس وقت ہوتی ہے؟ 7 ساڑھے 7 تو سورج کی گرمی نہیں ہوتی، 9-10 بجے جا کے سورج گرم ہوتا. تو گویا جب سورج گرم ہوا تو سورج کی تپش سے آنکھ کھلی. اللہ اکبر. نماز رہ گئی نماز. لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی کہلوائی اور جماعت بھی کروائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اگر سویا رہ جائے، سوئے رہ جانے کی وجہ سے ہو جائے، تو جب وہ اٹھتا ہے، یہی تشریح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، جب وہ اٹھتا ہے وہی نماز کا وقت. لیکن عمومی طور پر زندگی میں کوئی شخص اس سے پیچھے نہیں رہتا. آپ جمعے کا ہی سن لیجیے، جمعے کے بارے میں، اور باقی باتیں میں شروع سے دوبارہ عرض کروں گا انشاءاللہ. مومن مسجد سے پیچھے رہ نہیں سکتا. اس حوالے سے وہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا کچھ ہے، میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. فرشتوں کی مسجد کے دروازوں پہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص دن ہے، خاص ڈیوٹیاں ہیں. اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں آنے والا، اذان سن کے مسجد میں آنے والا، اس کو ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، ہر قدم پہ. اور مسجد میں آ کے جو بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار میں، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے.
تو جتنے بھی قدم چلا آ کے بیٹھ گیا جو سنتیں پڑھی وہ سارا ہی اجر ہے، لیکن جمعے والے دن خصوصی فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبعث الملائکہ، فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے علی ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے پہ آگے کھڑے، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعے کے لیے خاص ڈیوٹی لگتی ہے، اللہ، اور آ کے پھر وہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہر اس شخص کا کے بارے میں لکھتے ہیں کون کون جمعے کے لیے آ رہا ہے۔ یکتبون مجیء الناس، لوگوں کا آنا لکھ رہے ہوتے ہیں، کون کون جمعے میں آ رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، کون کون ہے، اس کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آ جاتا ہے، باہر نکلتا ہے اور امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو فرمایا وَطُوِّيَتِ الصُّحُفُ، جو اس وقت وہ صحیفے بند کر دیے جاتے ہیں، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، لکھنا بند۔ امام ظاہر ہوا، امام باہر نکلا، اور اس کے بعد وہ صحف بند کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ قلم بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کو اس دوسری حدیث کے ساتھ ملا لیجئے، بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، یہ فضیلت کیوں ہے یہ میں بات بحث کروں۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کر کے مسجد کو چل پڑا، وراح الی المسجد، مسجد کی طرف چل پڑا اور آ گیا مسجد میں، یعنی اول وقت میں آ گیا، پہلے ہی آ گیا، فرمایا فکأنما قرب بدنا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ اور من راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسرے مرحلے پر دوسرے وقت میں آیا، فرمایا وہ دوسرے وقت میں آیا، وہ فکأنما قرب بقرہ، جیسے اس نے گائے قربان کی، اس کو گائے کی قربانی کے مطابق ثواب دے۔ جو تیسرے وقت میں آیا، من راح فی الساعۃ الثالثہ، گویا ایک اول وقت ہے، پھر دوئم وقت ہے، پھر سوئم وقت ہے، پھر چہارم وقت ہے، پھر پنجم وقت ہے، 5 مرحلے ہیں۔ فرمایا پہلے مرحلے والا ایسے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی، پہلے مرحلے میں، دوسرے میں آیا ایسے جیسے گائے کی قربانی کی، تیسرے مرحلے میں آیا ایسے ہے جیسے اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، چوتھے مرحلے پہ آیا کہ ایسے جیسے اس نے ایک مرغی قربان کی، دجاجہ، فکأنما قرب دجاجہ، اور 5ویں مرحلے پہ جو شخص آیا فکأنما قرب بیضہ، جیسے اس نے انڈے کی قربانی کی۔ اور جب امام مسجد میں، یہاں بھی ہے وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکلتا ہے اور آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، قربانی والی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب امام نکلتا ہے فَحَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ اور اس حدیث میں جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، اس میں فرمایا فَطُوِّيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، کتاب بند ہو جاتی ہے، جب امام آ جاتا ہے تو کتاب بند ہو گئی اور قلم اٹھا لی گئی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خصوصی اجر ہے جو جمعے والے دن کا ہے، جو باقی عام اجر ہے وہ تو ملتا رہے گا، نماز میں آنے کا اجر بھی ملے گا، خطبہ سننے کا اجر بھی ملے گا، سارے باقی اجر اسی جگہ پہ ہیں۔ یہ جمعے کا خصوصی اجر تھا وہ بس اس وقت تک ہے جب تک امام ممبر پہ نہیں بیٹھتا۔ جب امام ممبر پہ بیٹھ گیا تو خصوصی ثواب کا کھاتا بند ہو گیا۔ اب فرشتے آپس میں سوچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، ما حبس فلانا، فلاں شخص کیوں نہیں آیا، اس کو کس چیز نے روکا۔ کیا مطلب؟ یہ فرشتوں کی آپس کی گفتگو یہ بتاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ بتاتی ہے کہ مومن مسجد سے رہ جائے، اذان ہو اور مومن کاروبار کرتا رہ جائے، اذان ہو اور مومن گھر میں بیٹھا رہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کس چیز نے روکا۔ پھر فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں،
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتہ پھر دعا کر پوچھتے ہیں یار فلاں بندہ کیوں نہیں آیا؟ ان کو بھی پتا ہے نا کس نے کلمہ پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا. کون کون کہتا ہے کہ میں اللہ کی فوج کا سپاہی ہوں، آیا نہیں؟ تو پھر کیسے ہوا کہ اللہ کی فوج کا سپاہی کیسے ہوا؟ 3 دعائیں کرتے ہیں وہ. پہلی دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ضالا فہدی. پہلا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو یا گمراہ ہو گیا ہو. بھول گیا، ضالا اس شخص کو کہتے ہیں جو راستے سے ہٹ جائے. راستے سے ہٹ جانا گمراہ ہو کے بھی اور بھول کے بھی ہو سکتا. لہذا وہ دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ضالا، اللہ اگر وہ بھول گیا ہے یا راستہ اس کا گم ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے وہ راستہ بھول گیا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے، فہدہ، اللہ تو اس کو راستہ بتا دے. اس کا راستہ ہی گم ہوا ہوگا جو نہیں آیا، وگرنہ تو مومن نہیں پیچھے رہتا. اللہم ان کان ضالا فہدہ، اللہ اگر وہ راستہ بھولا ہے تو اس کو راستہ بتا دے، اگر گمراہ ہو گیا ہے یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما. دوسری دعا وہ یہ کہتے ہیں اللہم ان کان مریضا فاشفہ، اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نہیں آیا یا تو راستہ بھولا ہے یا پھر بیمار ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اور تیسری وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، یعنی تیسری دعا ان کی یہ بتاتی ہے. فرشتے پھر تیسری دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہم ان کان عائلا فاغنہ. تیسرا امکان مسجد میں نہ آنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہ ہوں تن ڈھانکنے کے، وہ اس قدر غریب ہو، اس قدر محتاج ہو کہ اس کے پاس کپڑے تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے مسجد میں نہیں آیا. یہ اگر 3 باتیں نہیں ہو اس لیے وہ تیسری دعا کرتے ہیں اللہم ان کان عائلا فاغنہ، اللہ اگر وہ محتاج ہے تو تو اس کو غنی کر دے. یہ تینوں دعائیں یہ بتاتی ہیں، فرشتوں کی یہ تینوں دعائیں یہ بتاتی ہیں کہ مومن ان 3 وجوہات کے علاوہ کسی وجہ سے رک سکتا ہی نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ کے کاشن پر دھیان دھریں، اللہ کی طرف سے جو بلاوا ہے اس پر دھیان ہو. جب ادھر سے اٹینشن کا حکم آ جائے تو ہم اٹینشن ہو جائے. اگر اللہ کی طرف سے ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کسی بھی نماز کی صرف خاص جمعے کی بات نہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی شخص اگر آتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف آنا قدم قدم پہ ثواب، جمعے کے دن آنا اور زیادہ ثواب، خصوصی ثواب. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو اونٹ کی قربانی کا ثواب صرف ایک بندے کو ہوتا. جو مرحلہ اولا میں آتا ہے، ساعت الاولا میں، یعنی ابتدائی آنے والے جو ہیں، آپ 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، وقت کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو جو لوگ پہلے حصے میں آتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ زیادہ ثواب لے جاتے ہیں، جو جمعے کا خصوصی ثواب. جو اس کے بعد آتے ہیں وہ گائے کی قربانی کے مطابق کم ثواب کم ہو گیا، مینڈے کی قربانی ثواب اور کم ہو گیا، دجاجہ کی مرغی کی قربانی ثواب اور کم ہو گیا، اور اگر اس کے بھی لیٹ آیا تو پھر ثواب اور کم ہو گیا. ایسے جیسے انڈا، اور جب امام ممبر پہ بیٹھ گیا تو یہ خصوصی ثواب والا کھاتا تو کلوز ہو گیا، یہ نہیں ملنا. لہذا خصوصی ثواب لینا ہے تو مسجد تو امام کے آنے سے پہلے بھری ہونی چاہیے نا. اگر اہل ایمان کو اس بات کی تڑپ ہے تو بھائی جو سب سے پہلی اور اولین بات ہے، اپنی پارٹی کلیئر کریں. میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنی پارٹی کلیئر کریں. جب ندا آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کلیئر کریں. کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے یا اپنی خواہش کے؟ اللہ کے یا شیطان کے؟ اللہ کے یا معاشرے کے؟ اللہ کے یا اپنا کاموں کے؟ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا
کہ جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اذا رأیتم احدکم، جب تم کسی شخص کو دیکھو، یعتاد المسجد، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے یتعاہد المسجد، مسجد میں آتا جاتا دیکھو کسی شخص کو تو اس کا تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہے، وہ کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کی پارٹی کلیئر ہو گئی۔ فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی۔ حالانکہ مسجد میں منافقین بھی آتے تھے اور منافقین کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، لیکن ہم چونکہ ظاہر کے پابند ہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں جس کو آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو جہاں بھی جاتا ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ کون سا وقت ہو میں مسجد چلا، کون سا وقت ہو، جاتا ہے باہر، منڈی جاتا ہے، بازار جاتا ہے، گھر جاتا ہے، ہر وقت ہر جگہ جاتا ہے، لیکن دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ یہ ایمان کی علامت۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں سے بنائے۔ جمعے کی فضیلت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، بات کسی اور طرف چلی گئی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں دوبارہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام زندگی، پورے امور، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیڈیول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔